والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ونخشى الناس والله أحق أن نخشاه فلما قضى زيد منها وطرا وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج وأزواج أدعيائهم إذا قضوا منه وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ہفتے کے دن ہم نے جو آخری آیات پڑھی تھی اس میں اللہ کی ذات کریم نے صحابہ کے بار کی یا جو صحیح مسلمان ہیں ان کی جو صفات بیان فرمائی تھیں وہ تھی، اور جو پہلے جو ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بعد آخری جو متصدقات والصائمین والصائمات، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے اور صدقہ دینے والے ہیں. یہ آخری جو صفات تھی پہلی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی کہ کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، صحابہ کا کوئی صحابہ کا ثانی نہیں ہے. اللہ نے جیسے اپنے پیغمبر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنیدہ کیا، چن لیا تھا، اسی طرح ان کے اصحاب کو بھی اللہ نے چن لیا. ورنہ ہمارے جیسے کمزور ایمان لوگ ہوتے تو پھر جنگ بدر کا معاملہ ہوتا یا جنگ احد کا معاملہ ہوتا یا جنگ خندق کا معاملہ ہوتا اور اللہ کے رسول خود تلوار لے کے اور خود کدال لے کے خندق کھود رہے ہیں. محبوب خدا ہیں. آج ان عاشقان خدا کو عاشقان رسول کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی محنت کی، کہ کیسے میدان میں کھڑے تھے، خود کدال لے کے خندق کھود رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، والحافظین فروجہ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ صفات ہیں، خصوصی صفات تو ان کی تھی، لیکن ہر مومن کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں ہماری آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. ہمیں بازار میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بازار سے گزر رہے ہیں اور کیا کیا کرش میں اور کیا کیا ہم دیکھتے ہیں. کہ تکبر، استکبار اور غرور نفس سے وہ خالی تھے، وہ اس حقیقت کا پورا شعور اور احساس رکھتے تھے کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالا تر ہماری کوئی حیثیت نہیں. صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ ہم بندے ہیں اور بندگی کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ان کے دل، جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے. ان پر اللہ کا خوف غالب رہتا تھا. ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا
جو اپنی برائی کے گھمنڈ میں مبتلا، اپنی بڑائی کے اور بڑے گھمنڈ میں مبتلا، اور خدا سے بے خوف لوگوں سے جو ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خدا ترسا رویے کے ساتھ جو اللہ نے خشوع کا لفظ استعمال کیا وہ نماز کے لیے کیا، جیسے ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ سجدے، رکوع اور زمین پہ جھکتے ہیں، یہ صرف جھکنا نہیں ہے، رونگٹے رونگٹے کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہو۔ جب زمین پہ جھکے تو یا اللہ والارض مددناها والقا فی رواسیہ، تو نے اللہ اس زمین کو فرش بنا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، وانبتنا فیہا من کل زوج، پھر ہر قسم کے جوڑے پیدا کر دیے۔ اللہ یہ تیری زمین ہے، میرا یہی کام ہے کہ یہ میں میرا ماتھا جو ہے اس کو میں خاک آلود کر رہا ہوں تیرے سامنے، اللہ اس دنیا کے سامنے اس کو ذلیل نہ کر۔ یہ ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، عام خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی حد استطاعت تک وہ کوئی تریغ نہیں کرتے کہ کوئی یتیم، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضعیف، معذور، کوئی غریب، کوئی محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم رہ جائے۔ کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے میرے پاس زیادہ کیوں آیا ہے۔ تو بستی میں کوئی ایسا مستحق تو نہیں ہے جس کو اس کو مال کو پہنچانا ہو، تو وہ ضرورت پیش آ جائے پر اپنا سارا مال بھی لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر جنگ تبوک کا معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا لائے ہو، کہا جو کچھ گھر میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑ کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑا ہے۔ ادھر خلیفہ دوم امیر المومنین کیا چھوڑ کے؟ آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا یہ، اور ساری رات کھجوروں کو پانی دینے والا یہودی کے باغ کو ساتھ دی، ایک سا کھجورے، 1 کلو کھجورے بھی نہیں ہیں ساری رات۔ اللہ کے رسول شرماتے ہیں، گھبراتے ہوئے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میرے پاس یہی ہے، ساری رات میں نے پانی دیا ہے اور مجھے یہ کھجوریں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اوپر ساری کھجوروں کو بکھیر دیا کہ اس کھجوروں میں جو خلوص ہے یہ ڈھیر سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ 300 اونٹ بائے ساتھ و سامان۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا پھر 300 اونٹ، پھر فرمایا پھر 300 اونٹ، کہا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ قرآن میں پہنچ گیا۔ اس کے آگے بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں، وہ ختم نبوت کی ہیں، اور پھر وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو دوبارہ تشریف لائیں گے ان کے بارے میں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کل بڑے غور سے ایک ایک لفظ کو سننا ہے، کیونکہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ تو ابھی ہمارے اندر یہ ایک جھوٹا کاذب پیدا ہوا ہے نا۔ یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ختم نبوت سے، ختم نبوت 1080 ہجری کی ہیں، 1100 ہجری کی ہیں، 200 ہجری کی ہیں، 150 ہجری کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی سے امت کے اندر یہ اجماع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ کل انشاءاللہ کل جب یہ خاتم النبیین کا معاملہ آئے گا نا، یہ پھر آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے تو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یہی نہیں خرچ کرتے ہیں، یہی نہیں نماز پڑھتے ہیں، یہی نہیں روزے رکھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ آدمی کی زبان ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہنا چاہیے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خیال تحت شعور میں اتر جائے، شعور سے اتر کے تحت شعور میں اتر جائے تو پھر وہ اللہ اندر سے اللہ پکارتا ہے، پھر وہ جسم کا رونگٹا رونگٹا کہتا ہے کہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔
روٹی کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر غسل خانے میں بھی جاتا ہے تو کہ اللہ منی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر آتا ہے تو اللہم الحمدللہ الذی اذهب عنا الأذى وعافانی۔ تو ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب اٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ بقرہ میں نہیں تھا پڑھا ہم نے، ان فی خلق السماوات، جب غور کرتے تھے نا وہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بھی، لیٹے بھی، جاگتے بھی، سوتے بھی، کروٹیں بدلتے بھی، کیا کہتے تھے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب خوف آتا تھا نا پھر یہ کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ پہاڑ تم نے ایسے نہیں جما دیے، یہ ستارے ایسے نہیں چمک رہے، دریا ایسے نہیں بہ رہے، درخت ایسے نہیں اگ گئے، پھل ایسے نہیں آ گئے، میں ایسے نہیں پیدا ہو گیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تو بزرگ برتر ہے، اللہ تو مجھے آگ سے بچا دے۔ یہی تمنا ہے انسان کا، جو شعور ہے نا، سب سے بڑی خواہش اس کی یہ ہے کہ اللہ اس کو آگ سے بچا لے۔ لیکن تحت الشعور میں یہ بات جب آ جائے گی نا کہ وہ آگ ہے جو جلانے والی ہے، تو بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اسے ڈرے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، مجھے ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر یا۔ یہ اللہ کا ایک خاص فضل، اسے ہر قصور صد ہو جانے پر اس سے معافی مانگتا ہے، ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ گھر اٹھتے بیٹھتے دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ اللہ ہی کا ذکر ہو۔ یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ آپ ہر عبادت کا کوئی وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، عمرہ کرنے جاتے ہیں وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کا کوئی مقرر نہیں ہے۔ ہر وقت ہر حال میں الحمدللہ کل حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن انس جہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ پھر عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں، کہا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا۔ فرمایا جو ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا۔ پھر اس شخص نے اس طرح نماز، زکوٰۃ، حج کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ جو سب سے اللہ کو یاد کرنے والا ہے سب سے زیادہ اس کا ہے۔ عد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ ان کے لیے کیا رکھا ہے، انعام کیا رکھا ہے، مغفرت ہے اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل کی قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے؟ یہ اسلام کی بنیادی قدریں، بیسک ویلیوز ہیں جو میں نے اللہ نے یہ قرآن میں فرمائی، جو میں نے آپ کے سامنے 2 دن ہو گئے ہفتے کو بھی پیش کی تھی، آج بھی یہ پیش کی۔ ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک گھر میں چولہا سنبھالتی، گھر کے کام کاج کرتی، بچوں کو پالتی ہے، اور ایک آدمی میدان جہاد میں اللہ کی تکبیر کو بلند کرتا ہے۔ وہ دونوں ذکر کرنے والے جو ہیں دونوں بلند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب وہ معاملہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن مرد ولا مومنۃ، اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے۔ اب یہ سن لیں، غور سے سن لیں، پارلیمنٹ والے بھی سن لیں اور جتنے اکابر ہیں سب سن لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں رسولہ امرا ان یکون لہم خیرۃ من امرہم، معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔
جس میں اللہ رسول فیصلہ کر دے. اللہ نے فیصلہ جو سنانا ہے رسول کے ذریعے سنانا ہے، اور جو فیصلہ کر دیا گیا ہے کوئی پارلیمنٹ، کوئی ایسی چیز جو ہے، کوئی حکومت، کوئی عدالت اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف جو کام کرے گی وہ غیر مسلم ہوگی، وہ دائرہ اسلام سے خارج. جتنا مرضی اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں آپ، یہ بیٹھے ابھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن پتہ چلے گا اس دن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ سب کی اکڑی ہوئی گردنیں ہوں گی، پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اور پھر خیری جرا شری جرا، پھر وہ یوم دن تحدث اخبارہا ہوگا، جب زمین بولے گی، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کھال بولے گی، ہاتھ بولیں گے، زبان بند ہوگی، ہر چیز بولے گی. اس وقت پتہ چلے گا جناب دھوکہ دے لو پبلک کو. کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک حکومت بنائیں گے. اب یہ لا الہ الا اللہ کی اگر حکومت ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے. اتنی زکوٰۃ جمع ہوتی، اتنی زکوٰۃ جمع ہوتی کہ کسی IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. اور لوگوں کو اگر پتہ ہو، مسلم معاشرے کا یہ اعزاز ہے، یہ خوبی ہے کہ مسلمانوں کو یہ علم تھا اس وقت کی جماعت کو کہ اگر میں بھوکا سویا ہوں تو ساری جماعت بھوکی سوئی. حکم تو یہ اگر پھل کھائے ہیں، اگر ہمسائے کو نہیں دیے ہیں تو چھلکے باہر نہ پھینکو. کہیں دل کے اندر ملال نہ ہو کہ یہ اپنی رعونت، اپنی جو امارت ہے اس کا اظہار کرتا ہے. ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے یہ کلیئر فیصلہ ہے کہ کسی آدمی کو جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دے اس معاملے خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. یہ اس وقت ہی آتے ہیں جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے ہونا تھا. اور حضرت زید جو کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خدیجہ الکبریٰ سے لیا تھا. وہ کیسے لیا تھا کہ ایک جو زید تھے وہ ایک حارثہ کے بیٹے تھے، اور حارثہ ایک حادثے کے اندر جب یہ قبائل کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ جب انہوں نے قبیلے نے فیک قبیلے نے ان کے اوپر حملہ کیا تو جو بہت سا مال لوٹا تھا اس میں زید بھی شامل تھے. زید کو بھی لے گئے، اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی. پھر یہ بکتے بکاتے آکاش کے میلے میں ان کو حضرت عزام نے خریدا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پھوپھی زربائی تھی. تو آپ نے آگے اپنی پھوپھی کی نظر کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو آپ نے زید کو دیکھا اور بڑا ہونہار اور بڑا تابعدار، تو آپ نے ڈیمانڈ کر دی، طلب کر لی کہ مجھے، اور پھر اس سے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اس وقت پالک کو بیٹا بنا لیتے تھے اور وراثت سے نہیں حصہ پاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جب یہ نکاح کا معاملہ آیا تو حضرت زینب نے کہا کہ میں آپ امیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کی بیٹی تھی، حضرت عبد المطلب کی بہن کی بیٹی کی بیٹی تھی، اور یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کی بیٹی تھی. حضرت زینب نے کہا تھا کہ میں قریش کی شریف زادی ہوں، اور زید جو ہے آزاد کردہ غلام ہے، میں اعلیٰ نسب سے ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی. اور عبداللہ بن جیاش جو ان کے بھائی تھے، ٹائم ہو گیا جی، بس یہ ہے فکرہ مکمل کرنے کال پھر پڑھیں گے. اور یہ ختم نبوت کا معاملہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، مسیح موعود جن کو کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنے مولوی پہلے سنی ہوئی ہیں تقریریں سب بھول جائیں گے آپ کہ اصل معاملہ قرآن کیا کہتا ہے. تو پھر جب یہ معاملہ آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئی. تو حضرت زینب نے اسی وقت سرنڈر کر دیا کہ میں اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی. اور آپ نے پھر حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھایا، اور 60 دینار آپ نے اس کا وہ مہر ادا کیا اور گھر کا خرچہ بھی دیا. لیکن پھر کچھ دیر کے بعد وہ طلاق ہو گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے اللہ نے آپ کا نکاح جو ہے حضرت زینب سے پڑھوایا. اور یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پوری وضاحت کریں گے. یہ بڑی سینسٹیو آیتیں ہیں اور ایک کے اوپر بڑا غور اور توجہ کی ضرورت ہوگی، اور یہ دین کا بنیادی ستون ہے. اللہ سے دعا